السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے صاحبزادیوں کا، اور اب میں ذکر کر رہا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کا ذکر ذرا زیادہ ہی تفصیل سے ہے، وہ کچھ پارٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ان کی ولادت باسعادت کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت دنیا کا، اس علاقے کا ماحول کیسا تھا، یہ بالترتیب میں سارا موضوع آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت کے وقت دنیا کا حال۔ بحر بر میں فساد برپا تھا، انسانیت انسان سے شرما رہی تھی اور تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، اور کوئی دم میں اس میں گرا چاہتی تھی۔ انسان حیات دنیا پر فریفتہ تھی، مال و زر کے پیچھے مرے جا رہی تھی۔ انسان مال کی بہتات و کثرت اولاد پر اتراتا پھر رہا تھا۔ مرغوبات نفس، رزق، برق، لباس، چیدہ گھوڑے، آرام دہ مکانات، سایہ دار باغات، سونا چاندی، جاہ و حشمت، عہدہ و منصب کے حصول کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ آخروی زندگی کے تصور سے اس کا ذہن خالی تھا اور سمجھتا تھا کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی میں ہے، اور یہاں سے گزرنے کے بعد نہ کوئی زندگی ہے اور نہ اسے دوبارہ اٹھ کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ حال مشرکین و منکرین خدا کا تھا۔ یہود و نصارہ کا حال اس سے بھی بدتر تھا۔ یہود خود کو خدا کی لاڈلی اور چہیتی قوم سمجھتے تھے اور جنت کو اپنا آبائی حق سمجھتے تھے اور اس پر اپنا استحقاق جتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر آگ انہیں چھوئے گی تو بس چند دنوں کے لیے، پھر ان کے لیے نجات ہی نجات ہے، اور ابدی مسرت ان کے حق میں ہی لکھ دی گئی ہے۔ نصارہ عقیدہ تشکیک و کفارے پر اعتقاد رکھتے تھے اور اپنے گناہوں کا بوجھ موہوم می کے کاندھے پر رکھ کر دنیا میں زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اور اب ولادت باسعادت حضور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی صاحبزادی سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت میں مندرجہ ذیل روایات مشہور ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت بیست سے ایک سال پہلے، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت اعلان اظہار نبوت کے پہلے سال کے ماہ جمادی ثانی میں ہوئی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بقول صحیح اعلان اظہار نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جس سال قریش مکہ خانہ کعبہ میں ایک دراڑ آنے کی وجہ سے تعمیر کر رہے تھے، اس وقت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 سال اور سیدنا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 50 سال تھی۔ جمہور ارباب سیر نے اس روایت کو صحیح اور مستند قرار دیا ہے۔ صاحب مدارج نبوت حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ابن سعد سے بھی یہی روایت صحیح ہے، اور دریت کی روح سے بھی یہ روایت صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا غم زدوں کے دل کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری وصال 11 ہجری کو ہوا۔ اس وقت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 28 یا 29 سال بتائی گئی ہے۔ اس حساب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت اعلان اظہار نبوت سے تقریباً 5 سال قبل بنتی ہے۔ اس لیے ہم نے بھی اسی روایت کو اس کتاب میں اختیار کیا ہے۔
سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا شیب ابی طالب کی محصوری میں، شیب ابی طالب سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان اظہار نبوت کا 7واں سال تھا کہ شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ نبوت کے 7ویں سال میں جب قریش نے دیکھا کہ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے دین اسلام کی عزت و قوت بڑھ گئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اسلام کی روشنی قبائل عرب میں پھیلتی جا رہی ہے، تو ان کے حسد و عداوت کی آگ بھڑک اٹھی، اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل و ہلاکت میں کربستہ ہو کر کھڑے ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی حمایت اور کفالت میں تھے، اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دست ستم دراز کریں۔ وہ ابو طالب کے پاس آئے، ان سے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں، یا ہم سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، یا پھر ان سے کہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم آئی ہے، قوم آئی تھی، اور ایسا کچھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چاچا، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ میں آپ کی حمایت کے بھروسے پر ایسا کر رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا حامی میرا رب تعالیٰ ہے، اور میں اس کے حکم سے اس وقت تک ایسا کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ کام آخر تک نہ پہنچے۔ میں اس کام سے نہ ہاتھ روک سکتا ہوں اور نہ اپنے پاؤں پر بیٹھ سکتا ہوں۔ اگر آپ میری تقویت فرما سکیں اور میری موافقت کر سکیں تو یہ آپ کی سعادت اور نیک بختی ہے، ورنہ نصرت الہی اور تائید آسانی میرے لیے کافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما کر ان کی مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے گونا تقویت و ہمت پیدا ہوئی، اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جائیں۔ رب کعبہ کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پابند نہیں کر سکے گا، اور کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک کو باز نہ رکھ سکے گا۔ اس زمن میں ایک شعر ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم، کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی اپنی قوت کے ساتھ نہ دیکھ سکے گا جب تک کہ میں مٹی میں دفن نہ کر دیا جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علل اعلان اپنے دین کو پھیلائیے، اور کوئی اندیشہ نہ کیجیے، اور خوش رہنے اور اس کی وجہ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیے۔ چنانچہ ابو طالب نے قریش مکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابو طالب نے بنی ہاشم کو جمع کیا، مطلب کہ اولاد نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ نسلی و خاندانی عصبیت کے لحاظ سے سب کے سب، اگرچہ کچھ ان میں سے کافر تھے، جاہلیت کی عادت کی وجہ سے اپنی کھائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہو گئے، مگر ابو لہب داخل نہ ہوا، اگرچہ یہ بنو ہاشم میں سے تھا۔ تمام قریش نے اپنے درمیان یہ عہد باندھا کہ ہم میں سے کوئی بنی ہاشم اور بنی المطلب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔
نہ ان سے ازواجی تعلقات قائم کریں گے اور نہ ہی ان سے تجارتی معاملات کریں گے اور نہ ان سے میل جوڑ رکھیں گے اور نہ ہی ان سے کبھی صلح کریں گے، نہ اپنے دلوں میں ان کی طرف سے کسی قسم کی نرمی اور رحم دلی کو جگہ دیں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے اور نہ کسی قسم کی گفت و شنید کریں گے اور مکمل مقاطع کریں گے اور وہ اس سرزمین سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ ان لوگوں کے بازار والوں سے بھی عہد لیا کہ کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے گی۔ اور یکم محرم سے نبوی چاند رات کو معرض تحریر میں لا کر ہر قبیلہ کے نمائندے نے دستخط کیے، یہ انگوٹھا گیا اور پھر اسے در کعبہ آویزاں کر دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں بعیض ابن عمر جس نے یہ معاہدہ تحریر کیا تھا، ان کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے، مگر اللہ پاک اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، چاہے کافر برا مانے۔ 3 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ ان سالوں میں محصورین شبہ ابی طالب پر کیا کیا مصائب و تکالیف گزری، ان کو احاطہ تحریر میں لانا مشکل ہے، مگر ہم یہاں چند ایک روایات ضرور لکھیں گے تاکہ وہ لوگ جو تبلیغ دین کرتے ہوئے مصائب و تکالیف کا سامنا کرتے ہیں وہ جان جائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں نے راہ تبلیغ دین میں کن کن تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا۔ اس معاہدہ کے بعد مشرکین مکہ نے شبہ ابی طالب کا محاصرہ کر لیا اور اس میں اتنی سختی برتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز محصورین کو نہ پہنچنے دیتے تھے۔ باہر سے اگر کوئی سوداگر غلہ فروخت کرنے آتا تو اس سے ایک ایک دانہ خرید کر قابو میں کر لیتے تاکہ اسے محصورین نہ خرید سکیں۔ چاہے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بچے جب بھوک سے بے تاب ہو کر روتے تھے تو مشرکین ان کی آوازیں سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے تھے، کئی کئی دن تک محصورین کے منہ میں ایک دانہ بھی اڑ کر نہ جاتی تھی، ایک کھل بھی اڑ کر نہ جاتی تھی۔ کس محصورین درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال بال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ اگر کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے غیر ہاشمی جانسار چوری چھپے جان جوکھوں میں ڈال کر کوئی چیز شبہ ابی طالب میں پہنچاتے تو اس کی مقدار اتنی قلیل ہوتی کہ چند دن بھی ساتھ نہ دیتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، انہوں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ ہاشمی تھے نہ مطلبی، لیکن انہوں نے برضا دور رغبت میں اس مصیبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غرض بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل تین برس تک شبہ ابی طالب میں زہرہ گداز اور حوصلہ فرسا مصائب و علام کا شکار رہے۔ سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے بھی مصیبت کا یہ زمانہ اپنے عظیم المرتبت والدین اور دوسرے اعزا و قربا کے ساتھ محصوری میں گزارا اور تمام سختیاں بڑے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کی۔ ان 3 سالوں کے دوران میں جب حج کا موسم آتا تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردانہ وار شبہ ابی طالب سے باہر نکلتے اور لوگوں کو دعوت توحید دیتے۔
بدبخت ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا اور لوگوں سے کہتا، لوگوں میرا بھتیجا دیوانہ، نعوذ باللہ من ذالک، دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی باتوں پر مت دھیان دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جب تنگی و اسرت حد سے گزر گئی تو قریش کی وہ جماعت جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ قریبی قرابت رکھتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نرمی و شفقت ڈالی کہ اس عہد کو توڑ ڈالیں اور اس ظالم و قاطع عہد نامہ کو پرزے پرزے کر دیں۔ قریش کے درمیان نزع و خصومت واقع ہونے کے انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ اس عہد نامے کو سامنے لایا جائے۔ ابو طالب نے اس وقت بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ حق تعالیٰ نے دیمک کو اس عہد نامہ پر مقرر کیا ہے کہ وہ دیمک ظلم و ستم اور قطعیت کی عبارت کو چاٹ لے اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو باقی رکھے۔ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات جھوٹی نکلے تو ان کے ساتھ جو چاہو کرنا، اور اگر یہ خبر کچی نکلے تو یہی کافی ہے، اگر یہ بات سچی نکلے تو یہی کافی ہے کہ اس عہد نامے کا مضمون ختم ہو گیا۔ پھر عہد نامہ کھولا گیا تو وہ ویسا ہی برآمد ہوا جیسا مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قریش شرمندہ ہوئے اور اپنے منہ لٹکا دیے۔ اس کے باوجود ابو جہل اور اس کے پیروکار چیختے چلاتے رہے کہ عہد نامہ نہ توڑا جائے۔ ابو طالب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حرم کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور دعا کی، اے اللہ عز و جل ہمارے ظالموں پر مدد فرما اور قطع رحمی کو دور فرما، اور جو ہم پر حرام کر دیا ہے اس کو حلال بنا۔ پھر اپنی گھاٹی میں لوٹ گئے۔ ادھر قریش بنو ہاشم کے ساتھ اپنے اس طرز عمل پر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ ان لوگوں میں متم بن عدی بن قیس، زمہ بن اسود، ابو البختری بن حشام اور ظہیر بن ابی امیہ شامل تھے۔ انہوں نے ہتھیار لگائے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ صورتحال نبوت کے 10ویں سال میں واقع ہوئی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے احوال۔ یہ آپ نے پہلا حصہ ملاحظہ فرمایا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے آگے کا احوال دوسرے پارٹ میں آپ کو سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔